الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو آپ سبھی اسلامک بھائیوں اور بہنوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کا دل کرے تو کمنٹ باکس میں آپ بھی ہمیں رمضان کی مبارکباد ضرور لکھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 9 ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ پیارے دوستو، 9 لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اس لیے آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ اگر آپ ان 9 لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا، اور پیارے دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے۔ تو چلیے پیارے دوستو، آج کی یہ خوبصورت ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں، ہر مسلمان مرد و عورت جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی کہ اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنے ضروری ہیں، اور اگر کوئی ان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بلا وجہ روزے چھوڑنے والا شخص گنہگار بھی ہے۔ لیکن پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھنے کی چھوٹ ہے؟ یعنی اگر یہ 9 لوگ رمضان کے روزے نہ رکھیں تو ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، اور یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو وہ کون ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ پیارے دوستو، سب سے پہلا انسان ہے بیمار آدمی، یعنی کہ ایسا انسان جو سخت بیمار ہو۔ ایسے انسان کو رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزے نہ رکھتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ ایسی کون سی بیماری ہے جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو نارمل لوگوں میں پائی جاتی ہے، جیسے اگر کسی کے گھٹنے میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، یا پھر کسی کو سردی زکام ہو گیا اور اس نے روزہ چھوڑ دیا۔ ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بیماری سے مراد ان بیماریوں سے ہے جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ہمیں اس بات کا کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی بیماری میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بات کا آپ کو ایسے پتہ چلے گا کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہے، اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری دور نہیں ہوگی، یا پھر آپ کی یہ بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی، ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یعنی چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے کچھ روزے چھوڑ دیے تو یہ یاد رکھے کہ ان روزوں کے بعد میں رکھنا پڑے گا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی، یعنی کہ جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ اس کی بیماری پھر کبھی ٹھیک نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا، تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے ٹوٹ گئے تھے، وہ ان کا فدیہ ادا کرے، اور فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ نمبر 2، حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ پیارے دوستو، دوسرا شخص وہ عورت ہے جس کی پیٹ میں بچہ ہو، یعنی کہ جو حاملہ ہو، پریگننٹ ہو۔ اگر ایسی عورت کو یا پھر اس کے بچے کے جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ ایسی عورت کو بھی کوئی گناہ
نہیں ہوگا، یعنی ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ لیکن پیارے دوستو یاد رکھیں کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں رکھے، یعنی کہ جب اس کی صحت تندرست ہو جائے تو اس کو وہ چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اور ایسی عورت کو اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر وہ روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کو یا اس کے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو پھر ایسی عورت کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ بوڑھاپا ہونا۔ پیارے دوستو تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ گیا ہو، یعنی کہ اپنی عمر کے بڑھاپے میں پہنچ گیا ہو۔ اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا ہو، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہو، اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنے زیادہ کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں روزہ نہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہ بچی ہو، تو ایسا شخص بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھے گا، تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ مگر یاد رکھیں اب ایسے بوڑھے شخص کے لیے فدیہ کا مسئلہ آتا ہے۔ اگر ایسے شخص میں پھر کبھی طاقت آ جائے، یعنی کہ ایسا شخص اگر بعد میں تندرست ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کر لے، یعنی کہ بعد میں رکھ لے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنے زیادہ کمزور ہو گیا ہے کہ پھر اس کی بعد میں ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں بچی، اس کے لیے روزے رکھنا معاف ہے، لیکن اس کو ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا ہوگا، اور فدیہ وہی ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی ایک مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ پیارے دوستو ہم آپ کو بتا دیں یہ دودھ پلانے والی عورتیں پہلے ہوا کرتی تھی، وہ کسی کے بچوں کو پیسوں کے لیے اپنے ساتھ میں لے جاتی تھی اور 2 یا 2.5 سال تک دوسرے کے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، یعنی کہ وہ دودھ پلانے کی ٹھیکیداری لیتی تھی۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، مگر یہ سلسلہ اب کے زمانے میں تو رہا نہیں۔ اس لیے اب جو ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اس کو کوئی ماہر ڈاکٹر یہ بات کہہ دے کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کے بچے کو کوئی نقصان ہوگا، تو ایسی عورت رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کر لے۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ آدمی۔ پیارے دوستو 5واں آدمی وہ ہے جو پاگل ہو گیا ہو، یعنی کہ جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو، جو اپنے آپے سے باہر ہو گیا ہو، جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہو، اچانک سے بے ہوش ہو جاتا ہو۔ ایسے انسان کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی اگر ایسا پاگل آدمی بھی روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر ایسے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں جب اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے، جب وہ تندرست ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کر لے۔ نمبر 6، حیض یا نفاس والی عورت۔ پیارے دوستو حیض یا نفاس کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ حیض وہ ہے جو ہر مہینے عورتوں کو پیریڈز آتے ہیں، اور نفاس کہتے ہیں بچہ جننے کے بعد میں جو خون نکلتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی کہ ان عورتوں کو بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، اس سے پہلے جو لوگ آپ کو بتائے گئے اگر وہ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ ہو جائے گا، مگر یہ حیض اور نفاس والی عورتیں ایسی ہیں وہ اس حالت میں کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، یعنی کہ ان کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ بس حالت میں روزہ رکھ لیتی ہیں تو ان کو سخت گناہ ہوگا، لیکن ہاں جب ایسی عورت پاک اور صاف ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ بعد میں ان چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کر لے۔ نمبر 7، مسافر کا ہونا۔ پیارے دوستو مسافر کہتے ہیں اس شخص کو جو سفر میں ہوتا ہے۔ ایسا شخص بھی اگر سفر کی حالت میں ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، اس کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ مسافر کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ مگر اب یہاں پر بات آتی ہے کہ سفر کیسا، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے دور ہو اور کم از کم 15 دنوں کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، تو ایسے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی
چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر پورا ہو جائے تو وہ پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں تو روزہ رکھوں گا، میرا سفر تو آرام کا ہے، تو یاد رکھیں ایسا شخص سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور بہتر بھی یہی ہے کہ اگر سفر آرام کا ہو تو روزہ رکھ لینا چاہیے، لیکن اگر نہ بھی رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 8، جس کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کسی کے پاس میں آ جائے اور کہنے لگ جائے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا یا میں تمہیں مار ڈالوں گا، اسی طرح سے اگر کسی کی جان کا خطرہ ہو جائے تو ایسی صورت میں انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی کہ جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اب اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن اس وجہ سے جو اس کے روزے چھوٹ گئے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں رکھے، یعنی کہ ان کو ادا کر لے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ روزہ ہر اس انسان پر فرض ہے جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ نابالغ پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ اپنے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ایسے بچوں کو ڈرا دھمکا کر روزہ رکھوائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے مکمل روزے رکھنے اور رمضان کے مہینے کے آداب ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔